جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ واہ خان راہداری پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، تاجکستان کے لیے اور چائنا کے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اور کیا واقعی وہاں پہ پاکستان قبضہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور اگر یہ کر رہا ہے تو کس کی مرضی سے کر رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور ٹی ٹی پی نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو دھمکی دے دی، اور یہ دھمکی اتنی خوفناک ہے کہ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ دھمکی کس نوعیت کی ہے اور یہ اسٹریٹجی کیوں تبدیل کی جا رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایشو چل رہا ہے، الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بہرحال عمران خان صاحب کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب عمران خان صاحب وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ اب یہ سمجھایا کس طرح گیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور آج عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واہ خان راہداری کی طرف آتے ہیں۔ واہ خان راہداری جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ ایک لمبی سی پٹی ہے، اور اس پٹی کے ایک سائیڈ پہ تاجکستان ہے، دوسری سائیڈ پہ پاکستان ہے، اور تیسری سائیڈ پہ افغانستان کا ایک صوبہ لگتا ہے بدخشاں، اور جو چوتھی سائیڈ ہے اس کے اوپر چائنا ہے، اور سنکیانگ صوبہ جو بہت بڑا صوبہ ہے ان کا، اور اگر آپ اس کا رقبہ دیکھیں تو آپ اسے دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں گے۔ یعنی کہ ان کا جو صدر مقام ہے اس کا نام ہے ارومچی۔ اگر آپ نے ارومچی سے کاشغر آنا ہو جو پاکستان کی سرحد کے بہت قریب ہے، لیکن اتنا قریب بھی نہیں ہے، اگر آپ گلگت سے آپ کاشغر جانا چاہیں تو آپ کو 2 نائٹس چاہیے ہوتی ہیں ڈرائیونگ کے دوران، تو اتنا زیادہ فاصلہ اس کے درمیان بھی ہے۔ لیکن ارومچی اور کاشغر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر ہم اسلام آباد سے چلتے ہیں تو کراچی کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1100 کلومیٹر ہے، جبکہ سنکیانگ کے اندر ارومچی سے اگر آپ کاشغر جائیں گے تو آپ کو 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اتنا بڑا صوبہ ہے سنکیانگ۔ تو سنکیانگ صوبہ جو ہے وہ واہ خان کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اور وہاں سے وہ افغانستان کے ذریعے ایک راستہ ڈیولپ ہوتا ہے جس سے سینٹرل ایشیا جایا جا سکتا ہے، جس سے بعد میں ایران جایا جا سکتا ہے، اور پھر ایران سے ہوتے ہوئے استنبول یعنی کہ ٹرکی جایا جا سکتا ہے، اور اس کے راستے پہ یورپ جایا جاتا ہے۔ یہ پرانا وہ راستہ ہے شاہراہ ریشم کا، اور اسی کے ذریعے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی تھی، پھر اسی کے ذریعے یورپ کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی ہوتی تھی۔ یہی وہ راستہ تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک پٹی سی ہے 92 کلومیٹر کی۔ اگر آپ اس کو نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے چکن نیک ہے، یہ جیسے کہ عموماً انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرغے کی لمبی سی گردن ہے، تو بالکل آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہاں پہ برٹش راج تھا سب کانٹیننٹ میں تو اس وقت ڈیورنڈ لائن بنی تھی، اور اس ڈیورنڈ لائن کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسے سب کانٹیننٹ سے کاٹ کے واہ خان کو اسے ایک بفر زون کریٹ کیا جائے، تاکہ رشیا بھی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر داخل نہ ہو سکے، اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پٹی ہو۔ تو یہ برٹش اور رشیا کے درمیان اس وقت کا ایگریمنٹ تھا جس کے ذریعے یہ بفر زون کریٹ کی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے یہ علاقہ جو تھا واہ خان کا، یہ پاکستان کا یہ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہوتا تھا، لیکن یہ برٹش نے ایک ارینجمنٹ کیا تھا ڈیورنڈ لائن کی فارمیشن کے دوران کہ جناب رشیا جو ہے وہ اور جو سب کانٹیننٹ ہے یعنی انڈیا ہے اس کے درمیان ایک بفر زون کریٹ کیا جائے۔ اب کیونکہ طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مان رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب اگر ہم یہاں سے نکلیں یعنی کہ افغانستان سے نکلیں تو پھر ہم تورخن کا بارڈر کراس کریں، اور بارڈر کراس کرتے ہوئے اگر ہم اٹک تک جائیں تو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ سارے کا سارا افغانستان کا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے اور وہاں پہ وہی ٹرائب ہیں جو افغانستان کے اندر ٹرائب ہیں، تو یہ سارا ہمارا علاقہ ہے، یہ پاکستان کا، یہ سب کانٹیننٹ کا، یہ انڈیا کا علاقہ نہیں بنتا ہے۔ تو اب طالبان ڈیورنڈ لائن کو جو ہے وہ کویسچن کر رہے ہیں، اور اس کویسچن کی وجہ سے پاکستان نے اور تاجکستان نے اور پھر چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ واہ خان کے اوپر نظر رکھی جائے، کیونکہ اگر طالبان گورنمنٹ راضی نہیں ہوتی اور وہ حالات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی اور پاکستان کے اوپر اسی طرح یلغار کرتی رہتی ہے، تو پھر واہ خان کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان سے کاٹ کے میرا خیال ہے چائنا اور تاجکستان اور پاکستان آپس میں تقسیم کر لیں گے، یا ایک اور ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی میرا تجزیہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تاجکستان کو پاکستان اور چائنا دونوں ہوا دے رہے ہوں کہ اگر آپ واہ خان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ تاجکستان بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علاقہ میرا ہے،
اور یہ افغانستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تاجک جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بہت پرانا کلیم ہے کہ واہ خان کا علاقہ ہمارا ہے، یہ جو نہ برٹش کا ہے نہ یہ افغانوں کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناردرن الائنس ہے جو بہت پہلے ظاہر ہے طالبان کے ساتھ بھی لڑتا رہا، اور جو سینٹرل افغانستان ہے ان کی تمام فورسز کے ساتھ لڑتا رہا، وہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ علاقہ ہمارے پاس ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں انہی لوگوں کے لشکر ہیں اور انہی لوگوں کے ٹرائب موجود ہیں۔ تو کل کو اگر یہاں پہ تاجکستان قابض ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے چائنا بھی اس کو ویلکم کہے گا اور پاکستان بھی کہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سفارتی سطح پہ اس کو ریجیکٹ کر دیں اور کہیں گے جی بڑی زیادتی ہے افغانوں کے ساتھ۔ چائنا بھی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہے کہ یہ تاجکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اندرون خانہ میرا خیال ہے پاکستان اور چائنا دونوں اسے سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس سے پاکستان اور چائنا دونوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر افغانستان کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن بہتر نہیں ہوتے، تو آنے والے دنوں میں بہرحال واہ خان جو ہے وہ افغانستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پاکستان کی طرف سے یہ امپریشن بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی تاجکستان کے ساتھ جو نئے ریلیشن قائم کیے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوا دی جا رہی ہے کہ جناب آپ باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو چکن نیک ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اور اگر ہم نے مرغے کی گردن توڑ دی یا گردن کاٹ دی تو اس کے بعد مرغہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو میرا خیال یہ امپریشن ایک کریٹ کیا جا رہا ہے، اور چائنیز کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، تاجکستان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی وہاں پہ جو ناردرن الائنس ہے وہ ری الائن ہونا شروع کر دیا اس نے، اور اس نے اپنے ٹرائبز کو اور اپنے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ فکر نہ کریں، ان قریب افغانستان کے اندر ہم اپنے سائز کے مطابق اختیار لے کے رہیں گے۔ تو وہاں پہ ایک گریٹ گیم ڈیولپ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، اور ظاہر ہے اس کے اندر پاکستان پارٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس لیول تک کیوں پہنچا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان گورنمنٹ ہے، وہ سارے طالبان تو ہم نے پالے تھے، پاکستان کے اندر ہی رہتے رہے تھے، آج بھی ان کی فیملیز کے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر ہیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی پاکستان کے اندر ہے، اور بالخصوص کراچی کے اندر ان سب کی بہت ہیوی انویسٹمنٹس ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے جب افغانستان کے اندر گئے، اقتدار میں پہنچے، تو پاکستان کو بہت امید تھی کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے، لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور پھر پاکستان مجبور ہو گیا کہ اسے فتنہ الخوارج کہے۔ اور یہ فتنہ الخوارج وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا تھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھی حملے شروع کر دیے تھے، تو یہ خارجی کہلاتے تھے۔ تو فتنہ الخوارج جو ہے وہ بڑا پرانا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری کے اندر، اور جو لوگ مذہبی علم رکھتے ہیں یا اسلامی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور کس ریفرنس میں پاکستان نے ان کو فتنہ الخوارج کہنا شروع کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کلیم کیا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو بعد میں اسلام کو بہت نقصان پہنچائیں گے اور پھر قیامت کی طرف جو عالم اسلام ہے اس کو لے جائیں گے۔ تو فتنہ الخوارج کو اس لیے یہ قرار دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عالم اسلام کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان مجبور ہو گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کہہ دے، اور اس سے ظاہر ہے پھر حالات بالکل تبدیل ہو گئے، اور پھر عالم اسلام کے بہت سارے علماء کرام ہیں بالخصوص پاکستان کے اندر، ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر، جنہوں نے باقاعدہ فتوے جاری کیے کہ پاکستان کا یہ کلیم درست ہے، کیونکہ ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو رویہ ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو پاکستان پھر اس کے اوپر مجبور ہو گیا۔ پھر اس کے باوجود پاکستان کے اوپر حملے جاری رہے، تو پھر پاکستان نے وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کی۔ جب سرجیکل سٹرائک شروع کی تو اس کے بعد ظاہر ہے افغانستان کی طرف سے ریاکشن آنا شروع ہو گیا۔ اب افغانستان نے دو نئے کام کیے ہیں، ایک تو ان کے وزراء روز بیان دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے نائب وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب پاکستان نے جو میزائل بنائے ہیں ان کے جو نام ہیں، اس کا نام عبدالی ہے، اس کا نام غزنوی ہے، اور اس کا نام غوری ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں، اور یہ تینوں ٹرائب جو آج بھی افغانستان کے اندر ہیں، افغانستان کے اندر غوری بھی موجود ہیں، غزنوی بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ عبدالی بھی موجود ہیں۔ تو پاکستان صرف کلیم کر رہا ہے، جبکہ یہ سارے کے سارے لوگ تو ہمارے پاس ہیں، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ عبدالی ہے، اور ہر شخص محمود غزنوی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ شہاب الدین غوری ہے۔ اور اگر ہم نے ان لوگوں کو اوپن کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ ہندوستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے۔ تو یہ ان کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان کا کلیم، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان باز نہ آیا تو ہم اسے اٹھا کے بحر ہند میں غرق کر دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع ان کے ملا یعقوب ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اسے باز رہنا چاہیے، اور اگر پاکستان یہ حرکتیں شروع کرتی تو ہم اپنے جو طالبان دوست ہیں، ساتھی ہیں، یعنی کہ افغانستان کے طالبان، ہم ان کو بھی اجازت دے دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے شروع کر دیں۔ یہ ذہن میں رکھیا گیا کہ 2024 سے پہلے جب پاکستان نے طالبان کے ساتھ معاملات طے کر لیے تھے تو اس وقت طالبان گورنمنٹ نے
اپنے لوگوں کو یعنی افغان لوگوں کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے پاکستان کے اندر کسی قسم کی شر انگیزی نہیں کرنی، اور یہ شر انگیزی کا جو سارا کام تھا وہ صرف اور صرف ٹی ٹی پی تک محدود تھا۔ لیکن اب افغان گورنمنٹ نے یہ اجازت دینی شروع کر دی ہے کہ افغان شہری بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر خود کش حملے کر سکتے ہیں، دھماکے کر سکتے ہیں، تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس خراب صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے دو میرا خیال اسٹریٹجیز بنائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی ضرورت پڑی پاکستان سرجیکل آپریشن کرے گا، اور ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ واہ خان کے اندر کو بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور اسے ہو سکتا ہے کاٹ کے چائنا اور تاجکستان اور پاکستان مل کے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں، یا ہو سکتا ہے اسے بفر زون کریٹ کر دیا جائے اور یہ قرار دے دیا جائے کہ یہ چاروں ملک جو ہیں اب ان کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں، نہ افغانستان کے پاس رہے گا، نہ پاکستان کے پاس، نہ تاجکستان کے پاس، نہ چائنا کے پاس، اور ہو سکتا ہے کہ تاجکستان کو یہ الاؤ کر دیا جائے کہ جناب آپ اس کے اوپر قابض ہو جائیں، ہم آپ کو دفاعی سپورٹ دیں گے۔ تو پاکستان جو ہے ظاہر ہے اس کی وہاں پہ پوسٹیں بھی موجود ہیں، اور آنے والے دنوں مجھے لگتا ہے کہ جو ہی سردیاں ختم ہوں گی تو ان پوسٹوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور چائنیز کی طرف سے بھی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ سنکیانگ کے صوبے کے اندر انہوں نے اپنی فوج بڑھانی شروع کر دی ہے، تو واہ خان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا بیٹل فیلڈ بننے والا ہے۔ اب ایک اور سوال بھی ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر امریکہ کا کیا رول ہے؟ امریکہ کا رول بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ امریکنز جب یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے طالبان گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، آج بھی وہ طالبان گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا ڈونر جو افغانستان کا اس وقت بھی ہے وہ امریکہ ہے۔ یعنی امریکہ نے پچھلے تقریباً 3 برسوں میں انہوں نے $21 بلین خرچ کیے ہیں افغانستان کے اوپر، جن میں سے وہ ہر ہفتے $40 ملین جو ہے افغانستان کو مختلف مدوں میں دے رہا ہے، اور یہ 160 ملین مہینے کے بنتے ہیں، اور اگر آپ صرف ایک سال کا نکال لیں سارا ریشو تو یہ $1.9 بلین بنتا ہے، اور یہ وہ فگر ہے جو اس وقت گوگل پہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے اور آپ صرف وہاں پہ یہ سوال کریں کہ افغانستان کو سب سے بڑا ڈونر افغانستان کے لیے اس وقت کون ہے، تو آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ یو ایس اے نکلے گا، اور پھر جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ یعنی کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر $2.6 بلین امریکہ نے دیا ہے، اور اس سال جو ہے $1.9 بلین دیا ہے، اور ہر ہفتے $40 ملین افغانستان جاتا ہے، جو مہینے میں $160 ملین بنتا ہے۔ اب اگر امریکہ تسلیم نہیں کر رہا افغانستان کو یا طالبان کی گورنمنٹ کو، تو پھر اتنی امداد کیوں دی جا رہی ہے؟ اور اگر امریکہ یہ امداد دے رہا ہے تو امریکہ اگر آج کہے طالبان کو کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنی، یا آپ ٹی ٹی پی کو افغانستان سے نکالیں اور پاکستان کی آپ سپورٹ کریں اور ان سب کو آپ فارغ کریں یہاں سے، تو ایک دن لگے گا کہ فوری طور پہ افغان گورنمنٹ اسے بین کر دے گی۔ لیکن امریکہ جو ہے نہیں کہہ رہا۔ امریکہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا فساد پاکستان کے اندر پھیلے، اور یہ جو اس وقت پارا چنار کی صورتحال ہے اس کے اندر ٹی ٹی پی کا بہت زیادہ رول ہے، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امن قائم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارا چنار کا علاقہ ہے وہ تینوں سائڈوں سے افغانستان کے اندر گھرا ہوا ہے، اور وہاں پہ افغانستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ریٹ بہت زیادہ اسٹیبلش ہو جائے اور پاکستان وہاں پہ مضبوط ہو جائے، تو یہ صورتحال بھی اسی کی وجہ سے خراب ہے یہاں پہ۔ تو اب امریکنز چاہیں تو یہ ساری صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن امریکن نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں یہ فساد بڑھے، اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈینز کا انفلوئنس بھی اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انڈین بھی ٹی ٹی پی کو ٹھیک ٹھاک قسم کی سپورٹ دے رہے ہیں، تو انڈیا سپورٹ دے رہا ہے، امریکہ کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اور دشمن ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر جمع ہو کے پاکستان کو اس سائڈ سے بھی دباؤ میں لا رہے ہیں۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا ایک بڑا رول ہے۔ عمران خان صاحب کو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو امریکنز کی طرف سے یا انڈینز کی طرف سے یا سوشل میڈیا کی طرف سے آپ کی سپورٹ ہو رہی ہے، اس سپورٹ کا مقصد آپ نہیں ہے، اس کا مقصد پاکستان ہے، اور پاکستان بھی صرف مقصد نہیں ہے، پاکستان کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے، یہ نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، وہ اس کا مقصد ہے۔ تو آپ کے ذریعے یہ پاکستان کو نیوکلیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ امریکنز آپ کی محبت میں آگے نہیں بڑھ رہے، یہ پاکستان کی نفرت میں اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی نفرت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ یوز ہو گئے تو الٹیمیٹلی آپ کو بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس گریٹ گیم کو آپ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں سے کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے نتیجہ نکلنے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اب صورتحال کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گیم کس طرف جا رہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ضد کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو اب ریلیف ملنا بھی شروع ہو گیا۔ آج کیونکہ عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ ہونا تھا، تو آج وہ فیصلہ نہیں ہو رہا،
اور وہ اسی لیے نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاحب بھی نرم ہو رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی نرم ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس راستے پہ چل کے اسٹیٹ کی مدد کریں تاکہ اسٹیٹ جو اپنے نیوکلیر اثاثوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اور اگر عمران خان صاحب اسی طرح آگے بڑھاتے رہے، یعنی نفرت کو بڑھاتے رہے، تو الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا، اور پاکستان کا نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہم کر رہے ہیں، اصل مذاکرات یہ نہیں ہے، مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نکلے گا۔ لیکن گورنمنٹ کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ گورنمنٹ نہیں جا رہی، ہو سکتا ہے کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور پھر مذاکرات جو وہاں جا کے رک جائیں۔ جناب، پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک دھمکی دے دی گئی ہے، اور دھمکی یہ دی گئی ہے کہ فتنہ الخوارج افواج پاکستان ہمیں کہتی ہے، میڈیا بھی کہتا ہے، لیکن اب پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کہنا شروع کر دیا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا ایک خاموش سمجھوتا تھا کہ ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے، وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو جناب، اگر آپ یہ کہتے رہے تو الٹیمیٹلی پھر ہم اپنے لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ وہ آپ کے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں، اور ان میں انہوں نے ظاہر میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے، پھر مریم نواز صاحبہ کا کیا ہے، پھر میاں شہباز شریف اور پوری فیملی کو انہوں نے کہا ہے کہ اب شریف فیملی پھر ہماری دشمن سمجھی جائے گی، تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے بعد سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جناب، اگر ہم آگے بڑھتے گئے تو ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہوگا، لہٰذا پوری پارٹی کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے فتنہ الخوارج نہیں کہنا، آپ نے صرف ٹی ٹی پی کا، کالعدم ٹی ٹی پی کا نام لینا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کے اندر بھی ایک شفٹ آ رہی ہے، اور اس شفٹ کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی دھمکی دے دی گئی ہے، اور یہ صرف پارٹی کو دھمکی نہیں ہے بلکہ یہ شریف فیملی کو دھمکی ہے۔ اور اب اگر شریف فیملی فتنہ الخوارج ان کو کہنا بند نہیں کرتی تو پھر ان کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی حملے شروع ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے، پورے پاکستان کی حفاظت کرے۔ حالات بہت خراب ہیں، اور ان خراب حالات کو اب مل کے ہی سب لوگ ٹھیک کر سکیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔